بادلوں میں گھری سیارات ڈھل رہی ہے، کمرے میں ایک موم بتی جل رہی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں دو لوگ ہیں۔ باہر برآمدے میں ایک بکری مسلسل شور کر رہی ہے، شاید وہ بادلوں سے ڈر رہی ہو۔ یہ شیر محمد کا گھر ہے۔ شیر محمد ڈھول بجانے کا کام کرتا ہے۔ اس کا 3 سال کا ایک ہی بچہ ہے جو اس وقت تیز بخار میں جل رہا ہے۔ بیوی سخت بے چین ہے اور شیر محمد سے بار بار کہے جاتی ہے کہ وہ بچے کو حکیم کے پاس لے چلے۔ پچھلے ہفتے بھی اسے بخار ہوا تھا اور تب بھی حکیم کی دوا سے آرام آ گیا تھا، مگر شیر محمد نے ابھی تک اس دوا کا ادھار بھی نہیں چکایا تھا۔ وہ مسلسل سوچ رہا تھا کہ اب کس سے ادھار مانگے۔ ذہن میں کئی نام آتے تو تھے مگر وہ انہیں جھٹک دیتا۔ پیدائشی غریب تھا مگر یوں کسی سے ادھار مانگنے کی نوبت نہ آئی تھی۔ دیوار پر بندھا ہوا ڈھول لٹک رہا تھا، وہی ڈھول جو اس کا باپ اور دادا بجاتے آئے تھے۔ بچے کو چارپائی پر لٹایا تھا، ماں اس کے سرہانے اور سامنے کی چارپائی پر ایک طرف وہ خود بیٹھا تھا۔ بیوی کی ضد جاری تھی کہ وہ کہیں سے پیسوں کا انتظام کرے۔ بستی میں عن قریب کوئی شادی بھی نہیں تھی۔ شیر محمد کے جی میں نہ جانے کیا آیا، وہ اٹھا اور دیوار سے ڈھول اتار کر اپنے سامنے رکھ لیا، پھر اس کی رسیاں کسنے لگا۔ میرا بچہ تڑپ رہا ہے، اس کی بیوی روتے ہوئے بولی۔ شیر محمد نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ رسیاں کسنے کی رفتار تیز کر دی۔ وہ رسیاں کستا پھر ڈھیلی کر دیتا، ساتھ ساتھ اس کی بیوی کی تکرار اور بچے کی آہ و بقا بھی جاری تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد بادل بھی گرج اٹھتا۔ شیر محمد سر جھکائے رسیاں کسنے اور ڈھیلی کرنے میں مصروف رہا۔ کچھ دیر بعد بچہ سو گیا اور شیر محمد کی بیوی بھی اپنے بچے کے ساتھ ہی لیٹ گئی۔ شیر محمد اس کے بعد بھی کافی دیر تک رسیاں کستا اور کھولتا رہا۔ صبح ہو گئی، بچے کا بخار ابھی تک کم نہیں ہوا۔ ماں نلکے سے ٹھنڈا پانی نکال کر اس کی پیشانی پر پٹیاں باندھ رہی ہے۔ شیر محمد بچے کی چارپائی کی زیریں طرف بیٹھا ہے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، وہ اٹھ کر باہر جاتا ہے۔ دوسرے گاؤں سے لوگ ہیں، وہاں کے زمیندار صاحب کے ہاں سالوں بعد کوئی بیٹا پیدا ہوا ہے جس کی خوشی میں شیر محمد کو ڈھول بجانا ہے۔ شیر محمد اس دعوت کو نیک شگون سمجھتا ہے اور تیز قدموں سے واپس آتا ہے۔ بیوی کو بتاتا ہے تو اس کے چہرے پر بھی خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ پیسے آنے والے ہیں، بچے کی دوا آ جائے گی، گھر میں دوبارہ سکون ہو جائے گا۔ شیر محمد اپنے بچے کی پیشانی کو چومتا ہے جو آگ کی طرح سلگ رہی ہے، ڈھول اٹھاتا ہے اور نکل جاتا ہے۔ زمیندار صاحب کا گھر پوری طرح سجایا گیا ہے، اور کیوں نہ سجایا جاتا، آخر ان کے لاڈلے نو مولود کی خوشی تھی۔ شروع ہونے میں ابھی کچھ دیر ہے۔ شیر محمد کا جسم تو ساتھ ہے مگر دل شاید بچے کی پیشانی میں ہی چھوڑ آیا ہے۔ آخر تقریب شروع ہوتی ہے اور وہ ڈھول پیٹنا شروع کرتا ہے۔ یہ اس کا آبائی پیشہ ہے اور جب وہ ڈھول بجاتا ہے تو محفل کا رنگ ہی بدل جاتا ہے۔ شیر محمد نے آج بھی 4 چاند لگا دیے ہیں، اس پر نوٹوں کی بارش ہو رہی ہے۔ اس کا جی مطمئن بھی ہے مگر دل میں ایک ہی بات ہے کہ جلد سے جلد یہاں سے فارغ ہوں، لیکن زمیندار صاحب کے گھر بھی بڑی خوشی ہے، جلد فراغت کا کوئی موقع نہیں۔ ڈھول کی آواز سے پورا مجمع وجد میں ہے، لیکن ہر تھاپ پر شیر محمد کے دل پر ایک زخم لگتا ہے۔ کس قدر عجیب ہے یہ منظر کہ آدمی کا پیشہ اس پر حاوی ہو چکا ہے۔ تقریب جاری رہی، پیسوں کی برسات بھی چلتی رہی اور دن بھی ڈھلتا رہا۔ جب سپہر ہو چکی اور شیر محمد کو پھر بھی گھر جانے کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو اس نے اس طاقت سے ڈھول پیٹنا شروع کر دیا
کہ جیسے وہ ڈھول نہ ہو بلکہ کوئی بند دروازہ ہو جس کے پیچھے اس کا کوئی پیارا قید ہو۔ شیر محمد کی اس ادا پر مجمع مزید وجد میں آ گیا اور پیسوں کی بارش شروع ہو گئی۔ آخر کار شام ہوئی۔ شیر محمد نے اپنا اور اپنی بیوی کا کھانا ایک کپڑے میں بندھوایا، پیسوں کی پوٹلی بھی محفوظ کی اور گھر کو نکلا۔ اسے یہ سفر پیدل کرنا تھا۔ جب وہ نکلا تب مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ ڈھول اس نے کمر پہ باندھ لیا تھا اور گھبراہٹ میں تقریباً بھاگتا ہوا آ رہا تھا۔ آخر وہ اپنے گاؤں میں داخل ہوا۔ بھاگتے ہوئے جسم کے ساتھ ڈھول جب اس کی کمر سے ٹکراتا تو ایک عجیب آواز پیدا ہوتی۔ شیر محمد عشاء کے وقت اپنے گاؤں میں داخل ہوا تھا۔ یہ آواز بھی اس کے ساتھ ساتھ گلیوں میں سفر کر رہی تھی، ایک گلی سے ہوتی ہوئی دوسری گلی میں جا نکلتی۔ یہ آواز شیر محمد کی چاپ تھی، یا شاید وہ ڈھول شیر محمد کے وجود اور اس کی تمام حدود کا اثبات تھا۔ بھاگتا ہوا اپنی گلی میں داخل ہوا تو بیوی دروازے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ شیر محمد نے اس کے کندھے ہلائے تو اس نے چہرہ اوپر کیا، گالوں پر کتنے ہی آنسو سوکھ چکے تھے۔ شیر محمد تیزی سے اندر داخل ہوا۔ بچہ چارپائی پر لیٹا تھا۔ جلدی سے اس کے پاس آیا، دیکھا تو بچہ مر چکا تھا۔ شیر محمد نے ڈھول کمر سے اتار کر سامنے رکھ لیا۔ اتنی دیر میں بیوی بھی اندر چلی آئی اور چارپائی کے پاس کھڑے ہو کر بین شروع کر دیے۔ شیر محمد نے سارے پیسے بچے کی لاش کے پاس رکھ دیے۔ بیوی بین کرتی جاتی ہے اور شیر محمد ڈھول کی رسیاں کس رہا ہے۔ جب ساری رسیاں کس لیں تو اپنے مکان کی چھت پر چڑھ گیا اور زور زور سے ڈھول بجانا شروع کر دیا۔ رات کے شاید 11 بجے تھے۔ ڈھول کی آواز سن کر ایک ہمسایہ جاگ اٹھا اور کسی سے پوچھنے لگا کہ یہ ڈھول کہاں بجتا ہے؟ جواب میں آواز آئی، سو جاؤ، شیر محمد پاگل ہو گیا ہے۔